جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ سی ایم ایم آئی ایک کمپریہنسو پروسیس امپروومنٹ اینڈ اپریزل کا ماڈل ہے، اور اس کی دو مین ریپرزنٹیشنز ہیں۔ ایک ہی قسم کے جو ایفرٹس ہیں، جو ایکٹیویٹیز ہیں، جو جنیرک اور اسپیسیفک پریکٹسز ہیں، ان کو دو طرح سے ماڈل کیا جاتا ہے۔ ایک ریپرزنٹیشن کو یا ایک ماڈل کو ہم کہتے ہیں اسٹیجڈ ریپرزنٹیشن، اور دوسری قسم کی جو ریپرزنٹیشن ہے اس کو ہم کہتے ہیں کنٹینوس ریپرزنٹیشن۔ سی ایم ایم آئی جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ مختلف ماڈل سے مل کر یا ان کے بیسس کے اوپر بنایا گیا ہے، اور بعض ان میں سے ماڈلس مثلا آئی پی ڈی سی ایم ایم تھی یا ایس سی سی ایم تھے، یہ کنٹینوس اپروچ کو یوز کرتے تھے، تو اس اپروچ کو بھی سی ایم ایم آئی میں مینٹین کیا گیا ہے۔ آج ہم اپنی ڈسکشن سی ایم ایم آئی کی کنٹینوس ریپرزنٹیشن کے اوپر کریں گے۔ اس ریپرزنٹیشن میں اور اسٹیج ریپرزنٹیشن میں جو فرق ہے اس کے اوپر بھی تھوڑی سی بات کریں گے، لیکن ایک بات میں شروع میں ہی کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ جو ایکٹیویٹیز ہیں، جو ماڈل ہے، وہ سی ایم ایم آئی کا ہے، یہ دو الگ ماڈلز نہیں ہیں۔ ان ادر ورڈز ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ کنٹینوس ریپرزنٹیشن ایک علیحدہ سے ایک ماڈل ہے اور اسٹیج ریپرزنٹیشن ایک علیحدہ ماڈل ہے۔ انفیکٹ یہ ایک ہی ماڈل کے دو مختلف ریپرزنٹیشن ہیں، دو مختلف طریقوں سے ایک ہی چیز کو، ایک ہی گول کو اچیو کرنے کے لیے یہ بنائے گئے ہیں، کیونکہ جو اس کے بیک گراؤنڈ میں ماڈلس ہیں، اس کے جو پری ماڈلس ہیں سی ایم ایم آئی کے، اس میں دونوں قسم کے ماڈلس تھے۔ اس میں کنٹینوس ریپرزنٹیشن والے ماڈلس بھی تھے اور اسٹیجڈ ریپرزنٹیشن کے ماڈلس بھی تھے۔ تو ہماری آج کی ڈسکشن جو ہے وہ کنٹینوس ریپرزنٹیشن پہ ہے۔ کنٹینوس ریپرزنٹیشن جو ہے اٹ یوزز کیپیبلٹی لیولس ٹو کیریکٹرائز امپروومنٹ ریلیٹیو ٹو این انڈیویجول پروسیس ایریا، یعنی کہ ایک پروسیس ایریا کے مختلف کیپیبلٹی لیولز ہوتے ہیں ایز کمپیئر ٹو میچورٹی لیولز جو کہ اسٹیج ریپرزنٹیشن میں ہوتے ہیں، اور آج کی ہماری ساری ڈسکشن اسی کے اوپر فوکسڈ ہے۔ تو ابھی آپ سی ایم ایم آئی ماڈل کے کمپوننٹس ہیں، ان کی کنٹینوس ریپرزنٹیشن کے اوپر امیج دیکھ رہے ہیں، جس میں پروسیس ایریاز ہیں، اس کے اندر اسپیسیفک گولز ہیں، اور ہر اسپیسیفک گول میں اسپیسیفک پریکٹسز ہیں۔ اسی طرح جنرک گولز ہیں اور جنرک پریکٹسز ہیں، اور یہ کنٹین کیا ہوا ہے کیپیبلٹی لیولز کے اندر۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک جو کیپیبلٹی لیول ہے اس میں سرٹن گولز جو کہ جنرک بھی ہو سکتے ہیں اور اسپیسیفک بھی ہو سکتے ہیں، ان میں جو پریکٹسز ہیں ان کے اوپر جب عمل ہوتا ہے، جب ان کو پریکٹس کیا جاتا ہے، جب کہ ان کو امپلیمنٹ کیا جاتا ہے کسی آرگنائزیشن میں، تو وہ آرگنائزیشن ایک خاص کیپیبلٹی لیول لے لیتی ہے، اور یہ انڈیویجول پروسیس ایریاز کے اوپر ہوتا ہے۔ پروسیس ایریاز دونوں کنٹینوس ریپرزنٹیشن اور اسٹیج ریپرزنٹیشن میں ایک ہی ہیں۔ تو جیسا کہ میں ابھی بتا بھی رہا تھا آپ کو کہ جو اسپیسیفک اور جنرک پریکٹسز ہیں دے کورسپونڈ ٹو کیپیبلٹی لیولز، اور یہ تھوڑا سا فرق ہے میچورٹی لیولز پہ۔ میچورٹی لیولز اسٹیج ریپرزنٹیشن کا ایک حصہ ہوتا ہے، اور اس میں ایک آرگنائزیشن مختلف پروسیس ایریاز کی مختلف جو اس کی میچورٹی ہے وہ اچیو کر لیتی ہے۔ مثلا ریکوائرمنٹس انجینئرنگ ایک یا ریکوائرمنٹس مینجمنٹ ایک پروسیس ایریا ہے، اس کی جو ایکٹیویٹیز اسٹیج ریپرزنٹیشن کے لحاظ سے ہیں وہ یہ ہے کہ ایک لیول کے اوپر آ کر وہ ساری کی ساری آپ کو امپلیمنٹ کرنی چاہیے، لیکن کنٹینیوس ریپرزنٹیشن میں یہ ہوتا ہے کہ آپ جن ایکٹیویٹیز پر ایک خاص کیپیبلٹی حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ آپ ایک پروسیس ایریا میں کر سکتے ہیں، اسی طرح دوسرے پروسیس ایریا میں اس سے زیادہ یا اس سے کم کیپیبلٹیز حاصل کر سکتے ہیں۔ تو مختلف طریقوں سے ایک ہی چیز کو
یعنی کہ ایک ہی سیٹ آف پریکٹسز کو دیکھنے کا طریقہ ہے. کنٹینیوس ریپرزنٹیشن ایک اپروچ سے پروسیس امپرومنٹ ایکٹیویٹیز کو انفورس یا امپلیمنٹ کرتی ہے, اور اسٹیج ریپرزنٹیشن ایک دوسرے طریقے سے انہی پریکٹسز کو امپلیمنٹ کرتی ہے. پروسیس ایریاز وہی ہیں دونوں میں, جیسا کہ میں نے بتایا تھا کہ سی ایم ایم آئی کے پروسیس ایریاز ہیں, لیکن جو کنٹینیوس ریپرزنٹیشن ہے اس میں ان پروسیس ایریاز کو 4 پروسیس ایریا کیٹیگریز میں ڈسٹریبیوٹ کیا گیا ہے, اور یہ کیٹیگریز ہیں پروسیس مینجمنٹ, پروجیکٹ مینجمنٹ, انجینئرنگ اور سپورٹ. اور یہ وہ 4 پروسیس ایریا کیٹیگریز ہیں جن میں مختلف پروسیس ایریاز کو ڈیوائڈ کیا گیا ہے, یا ان کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ کیٹیگرائز کیا گیا ہے. جو پروسیس مینجمنٹ سے متعلق پروسیس ایریاز ہیں وہ ایسی ایکٹیویٹیز پر مشتمل ہیں, ایسی پریکٹسز کے اوپر مشتمل ہیں جو کہ پروسیس سے متعلق ہیں, کہ پروسیس کو ڈیفائن کرنا, پروسیس سے متعلق ایکٹیویٹیز کو پلان کرنا, ان کو امپلیمنٹ کرنا, اور پروسیس کی ایگزیکیوشن کو مانیٹر کرنا. دے آل بلانگ ٹو آرگنائزیشن لیول, یعنی کہ انڈیویجول پروجیکٹ لیول کے اوپر ان کا ایگزسٹنس نہیں ہوتی, بلکہ آل آف دیز پروسیس ایریاز belong to the organization level. اور اس میں جو پروسیس ایریاز ہیں وہ آرگنائزیشن پروسیس فوکس ہے, آرگنائزیشن پروسیس ڈیفینیشن ہے, اور اگر آپ انٹیگریٹڈ پروڈکٹ اینڈ پروسیس ڈیولپمنٹ بھی کر رہے ہیں تو وہ بھی اس کے اندر شامل ہے. اسی طرح آرگنائزیشن ٹریننگ ہے, آرگنائزیشن پروسیس پرفارمنس ہے, آرگنائزیشن انوویشن اینڈ ڈپلائمنٹ ہے. تو جیسا کہ آپ ان پروسیس ایریاز کے ناموں سے اور پروسیس ایریاز کی سے فیملیئر ہیں پہلے سے, آپ کو پتہ ہے کہ یہ تمام پروسیس ایریاز وہ ہیں جو کہ آرگنائزیشن وائڈ اپلیکیبل ہوتے ہیں, اور آرگنائزیشن وائڈ جتنے پروجیکٹس ہیں ان میں ان کے اوپر امپلیمنٹ کیا جاتا ہے. آرگنائزیشن وائڈ ڈیٹا بیسز مینٹین کیے جاتے ہیں, اور پوری آرگنائزیشن ان پروسیس ایریاز سے کو نہ صرف امپلیمنٹ کرتی ہے بلکہ ایک دوسرے کے لیے وہ فیڈ بیک پرووائڈ کرتے ہیں, اور ایک دوسرے کے ایکسپیرئنس سے وہ اپنے پروجیکٹس کو بہتر طور پر ایگزیکیوٹ کرتے ہیں. جو دوسری پروسیس ایریا کیٹیگری ہے وہ پروجیکٹ مینجمنٹ ہے, اور جیسا کہ اس کے نام سے ہی واضح ہے اس میں جو پروسیس ایریاز ہیں دے آر ریلیٹڈ ٹو پلاننگ, ٹریکنگ اینڈ کنٹرولنگ آف پروجیکٹس. اور جب میں آپ کے سامنے ان کے نام پڑھوں گا تو اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ جو پروسیس ایریاز ہیں وہ ایک لیسر سوفسٹیکیشن یا لیسر کمپلیکسٹی سے سٹارٹ ہوتے ہیں, اور انکریزنگ آرڈر آف سوفسٹیکیشن اور کمپلیکسٹی میں ان کی سوفسٹیکیشن اور کمپلیکسٹی بڑھتی جاتی ہے. تو جو سب سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ نسبتاً آسان پروسیس ایریا ہے وہ پروجیکٹ پلاننگ کا ہے, اور پھر پروجیکٹ مانیٹرنگ اینڈ کنٹرول ہے, پھر سپلائر ایگریمنٹ مینجمنٹ ہے, پھر انٹیگریٹڈ پروجیکٹ مینجمنٹ ہے, اس کے بعد پھر رسک مینجمنٹ ہے, اینڈ کوانٹیٹیو پروجیکٹ مینجمنٹ ہے. اب آبویسلی جس ترتیب میں نے یہ نام آپ کے سامنے سنائے ہیں آپ کو, اسی ترتیب میں ان کی کمپلیکسٹی بڑھتی جاتی ہے. اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ کوانٹیٹیو پروجیکٹ مینجمنٹ کی بات کریں اور اس کو پہلے امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کریں پروجیکٹ پلاننگ سے, یا پروجیکٹ مانیٹرنگ اینڈ کنٹرول کو پروجیکٹ پلاننگ سے امپلیمنٹ کریں. تو بہرحال آپ کو نہ صرف یہ کہ کسی آرگنائزیشن میں پروجیکٹ پلاننگ کے پروسیس ایریا کو پہلے امپلیمنٹ کرنا پڑے گا اور اس میں ایکسپرٹیز حاصل کرنی پڑے گی, اس کے بعد ہی آپ اس کی مانیٹرنگ کر سکتے ہیں, اور اس میں آہستہ آہستہ پھر آپ رسک مینجمنٹ, کوانٹیٹیو پروجیکٹ مینجمنٹ سے متعلق جو پریکٹسز ہیں وہ لے کر آ سکتے ہیں. اس کے بعد انجینئرنگ کا پروسیس ایریا کیٹیگری ہے. اس میں وہ پروسیس ایریاز رکھے گئے ہیں وچ آر ریلیٹڈ ٹو بلڈنگ اینڈ ڈیلیورنگ اے پروڈکٹ, اور اس میں بھی جو لسٹ میں بھی آپ کے سامنے آپ کو سناؤں گا ان کے نام پروسیس ایریاز کے, وہ انکریزنگ آرڈر آف کمپلیکسٹی اور سوفسٹیکیشن میں ہوں گے. سب سے پہلے ریکوائرمنٹس ڈیولپمنٹ ہے.
which is the key to developing high quality products. پھر requirements management ہے, پھر technical solution ہے, اور اس process area میں یعنی کہ technical solution میں وہ تمام پروڈکٹ ڈیولپمنٹ آتی ہے جس کا تعلق ڈیزائن سے ہے, پھر امپلیمنٹیشن سے ہے, پھر ٹیسٹنگ وغیرہ سے ہے. اس کے بعد جو پروسیس ایریا ہے اس میں وہ پروڈکٹ انٹیگریشن کا ہے, پھر ویریفیکیشن ہے اور ویلیڈیشن ہے. ان پروسیس ایریاز کو آپ اپنی بکس میں اور CMMI سے متعلق لٹریچر میں بڑی تفصیل کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں, اور ہم اور جگہ پر بھی اس کی ڈسکشن کر چکے ہیں. وی ڈونٹ نیڈ ٹو redefine what these process areas are. لیکن ان انجینئرنگ پروسیس ایریاز کو بھی جب آپ دیکھیں گے تو ریکوائرمنٹس ڈیولپمنٹ کے بعد ہی ریکوائرمنٹس مینجمنٹ ہوگی, اور پھر ٹیکنیکل سولوشن, اور پھر پروڈکٹ انٹیگریشن, اینڈ دین یو ہیو دی ویری امپورٹنٹ پروسیس ایریاز آف ویریفیکیشن اینڈ ویلیڈیشن. بوتھ آف دیز ہیو ویری ڈیٹیلڈ پریکٹسز جن کو آپ آرگنائزیشن میں امپلیمنٹ کریں تو یو کین ہیو اے ویری گڈ میکنزم ٹو انشور quality of the software product that you are developing. تو اگین یہ ساری وہ ایکٹیویٹیز ہیں جو کہ ہم ایون اپنے انڈیویجول پروجیکٹس کے اوپر بھی, اور تمام آرگنائزیشنز اپنے اپنے لیول کے اوپر کام کرتی ہیں, ان کانسیپٹس کو یوز کرتی ہیں, لیکن ٹو پرفارم دیم in a very systematic and organized way is very important, and it enables an organization to document these steps so that the staff, the technical staff continues to learn from their experiences. اور جیسے جیسے نئے لوگ آرگنائزیشن میں آتے ہیں, آرگنائزیشن گرو کرتی ہے, وہ تمام ایک ہی طرح سے ان پروسیسز کو فالو کر کے ان ایریاز میں کام کر کے آرگنائزیشن کی جو میچورٹی ہے اور آرگنائزیشن کی جو کیپیبلٹی ہے ان کو بڑھاتے ہیں, اور آرگنائزیشن بیکمز ٹیکنیکلی میچور اینڈ کیپیبل ٹو پرفارم مور اینڈ مور کمپلیکس سافٹ ویئر انجینئرنگ ٹاسکس. اور جو آخری پروسیس ایریا کیٹیگری ہے وہ سپورٹ ہے. This category consists of process areas related to support functions which are necessary to manage changes, to ensure quality, to measure results and activities, and they help in decision making. تو یہ بھی بہت امپورٹنٹ کیٹیگری ہے. اس کو آپ ڈائریکٹلی انجینئرنگ ایکٹیویٹیز کے ساتھ پیرل میں چلاتے ہیں کیونکہ یہ مینجمنٹ کے ٹاسکس ہوتے ہیں. اور ابھی میں آپ کے سامنے ان کے نام پڑھتا ہوں. یہ کنفیگوریشن مینجمنٹ ہے, ویری ویری امپورٹنٹ پروسیس ایریا, جس کے اوپر جتنا بھی ایمفیسس دیا جائے وہ کم ہے. اٹس این ایریا آف ریسرچ وچ از کنٹینیوسلی امپروونگ, اور پھر پریکٹیکل بہت ہے. اور اگر دو لوگوں کی بھی ٹیم کام کر رہی ہے تو وی شوڈ ہیو سم فارم آف کنفیگوریشن مینجمنٹ میکینزم ان پلیس. تو ویری امپورٹنٹ کرٹیکل پروسیس ایریا ہے, اور فاؤنڈیشن کے پروسیس ایریاز میں سے ہے. اسی طرح پھر پروسیس اینڈ پروڈکٹ کوالٹی ایشورنس, اگین دا ہول پرپز آف آل دی امپروومنٹ ایکٹیویٹیز, آل دیز ماڈلز is to improve and continuously improve quality of both the software product and the process which is used to build that product. پھر measurement and analysis کا ایک بڑا امپورٹنٹ پروسیس ایریا ہے. پھر ڈیسیژن انالیسس اینڈ ریزولوشن ہے. اس کے اوپر ہم بڑی تفصیل سے سیرنگ میں بات کر چکے ہیں کہ وائی ڈو وی نیڈ اے اسپیشل پروسیس ایریا ٹو میک ڈیسیژنس, کیونکہ بعض کرٹیکل پوائنٹس آتے ہیں پروجیکٹ میں جس میں آپ کو ڈیسیژن لینے کے لیے ایک میکینزم ان پلیس ہونا بڑا ضروری ہے. اینڈ دین یو ہیو کازل انالیسس and resolution. So again, these process areas belonging to the support process area category are conveyed to you in increasing order of complexity and sophistication. تو یہ جو process area categories ہیں
they help us in organizing different process areas. اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کی جو ایریاز آپ کی آرگنائزیشن کی جو ایریاز ویک ہیں یا جن میں امپروومنٹ کی امیڈیٹ نیسیسٹی ہے ان کو آپ فوکس کر سکتے ہیں، اور ایک اسٹیپ بائی اسٹیپ پلان بن سکتا ہے کہ جی ہم اس پروسیس ایریا میں اتنی کیپیبلٹی حاصل کریں گے اور دوسرے پروسیس ایریا میں اس سے زیادہ یا اس سے کم کیپیبلٹی حاصل کریں گے. ایک ایڈوانٹیج کنٹینیوس ریپرزنٹیشن کو فالو کرنے میں یہ ہے کہ آپ باؤنڈ نہیں ہیں. ان ادر ورڈز آپ کی آرگنائزیشن باؤنڈ نہیں ہے کہ یو مسٹ اچیو اے سرٹن لیول آف میچورٹی، جس میں آپ کہیں جی کہ میں اس میچورٹی لیول پر چونکہ آپریٹ کر رہا ہوں اور میری بزنس ریکوائرمنٹ یہ ہے، اس لیے آئی ہیو ٹو ہیو دیز پروسیس ایریاز امپلیمنٹڈ، چاہے وہ میرے لیے ریلیونٹ ہوں یا نہ ہوں. مثلا آپ ایک ایسی آرگنائزیشن ہے جو کہ پروڈکٹ ڈیولپمنٹ نہیں کرتی اور وہ انڈیپینڈنٹ وی این وی یا ہم کہہ سکتے ہیں کہ انڈیپینڈنٹ ویریفیکیشن اینڈ ویلیڈیشن کا کام کرتی ہے، اور بہت ساری ایسی آرگنائزیشنز ہماری انڈسٹری میں ہیں جو یہ کام کرتی ہیں. تو ان کو ٹیکنیکل سلوشن ڈیولپ کرنے کے لیے یا ریکوائرمنٹس ڈیولپمنٹ کے اوپر زیادہ فوکس کرنے کی ضرورت نہیں. رادر دے وڈ بی فوکسنگ آن those process areas which are related to verification or validation or product integration وغیرہ. تو CMMI کی جو کنٹینیوس ریپرزنٹیشن ہے وہ اس لحاظ سے بہت ہی یوزفل ہے کہ it embodies a very large base of product development, and not only product development but provision of services, and it enables different peripheral tasks of the software industry جو کہ بڑے critical ہوتے ہیں, but still they are on the periphery because they are not the main they are not considered the main activity, although they are very, very important. You cannot really build a very complex, sophisticated software product without having independently verified and validated. However, if you talk to an average Joe and Jane of software industry, they will not consider it as very important or pivotal. However, with the adoption of CMMI continuous representation, we can bring these peripheral tasks, although very important, into the mainstream of process improvement and appraisal also. تو ان آرگنائزیشن کی بھی ہم اپریزل کر سکتے ہیں اس طرح کہ وی سے کہ جی آپ یور کیپیبلٹیز لائی ان آئی وی این وی، سو یو شوڈ اونلی فوکس آن دوز پروسیس ایریاز وچ آر ریلیونٹ فار یور ٹاسک اور فار یور سروسز دیٹ یو پرووائڈ. تو یہ ایک بہت ہی زبردست میرے نزدیک ایک اسٹرینگتھ ہے کہ آپ انسٹیڈ آف میچورٹی کے آپ کیپیبلٹی کے اوپر فوکس کرتے ہیں. اینڈ دیٹس دا وے ٹو گو ان دا نیور اکانومیز، کیونکہ آپ آہستہ آہستہ اسپیشلائزیشنز اور سب اسپیشلائزیشنز کی طرف جا رہے ہیں. اور جو آرگنائزیشنز ہیں وہ سارے کام خود نہیں کرتی، بلکہ بہت سارے کام وہ ان آرگنائزیشنز کو ان کمپنیز کے حوالے کر دیتی ہیں جو کہ ان میں جو ان ٹاسکس میں مثلاً آئی وی این وی ہے اس میں وہ اسپیشلائز کرتی ہیں. تو as a result, the entire industry grows, اور بہت سارے ایسے سب ٹاسکس نکلتے آتے ہیں جس سے نہ صرف یہ کہ انڈسٹری گرو کرتی ہے اور اکانومی گرو کرتی ہے. اور ایز اکانومی میں اسپیشلی گلوبل اکانومی میں سافٹ ویئر انڈسٹری کی ایک اسٹرینگتھ اور ایک سافٹ ویئر انڈسٹری کی ایک رسپیکٹ جو ہے وہ اسٹیبلش ہوتی ہے. اب یہ بریف انٹروڈکشن تھا کنٹینیوس ریپرزنٹیشن کا. اب ہم بات کرتے ہیں کچھ گولز اور پریکٹسز کے اوپر. جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ دو قسم کے گولز ہیں، اسپیسیفک گولز اینڈ جینرک گولز. اسپیسیفک گولز اور ان کے ساتھ اٹیچڈ اسپیسیفک پریکٹسز جو ہیں دے ریلیٹ ٹو اسپیسیفک پروسیس ایریاز اینڈ دے ریلیٹ ٹو دا ٹاسکس دیٹ میک سینس فار دیٹ پروسیس ایریا اونلی. فار ایگزامپل اگر ہم پروجیکٹ پلاننگ کی بات کرتے ہیں
تو پروجیکٹ پلاننگ کا جو پروسیس ایریا اٹ ریکوائرز اے پروجیکٹ پلان. ہم کہہ سکتے ہیں کہ پروجیکٹ پلان بنانا جو ہے وہ ایک ایسی پریکٹس ہے جس کا پروجیکٹ پلاننگ کے پروسیس ایریا کے ساتھ ریلیشن شپ, یا کوانٹیٹیو پروجیکٹ مینجمنٹ جو پروسیس ایریا اٹ ریکوائرز پروسیس پرفارمنس بیس لائن. تو اس ایگزامپل کا مقصد یہ ہے کہ میں دوبارہ سے ریٹریٹ کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ کی جو اسپیسیفک پریکٹسز ہیں وہ اسپیسیفک گولز کو اچیو کرتے ہیں, اور یہ دونوں مل کر ایک اسپیسیفک یا بعض صورتوں میں ایک سے زیادہ ریلیٹڈ پروسیس ایریاز کے ساتھ ہی اٹیچڈ ہوتے ہیں. آن دی ادر ہینڈ جو کہ جنرک گولز ہیں یا جنرک پریکٹسز ہیں ان کے ساتھ وہ ملٹیپل پروسیس ایریاز کے ساتھ اٹیچڈ ہوتے ہیں. تو اگر مثال کے طور پہ ہم ریکوائرمنٹس مینجمنٹ کو لیں, if desiring a level 2 capability, اب یہاں فرق ہو جائے گا اسٹیجڈ سے. اسٹیجڈ میں ریکوائرمنٹس مینجمنٹ پورے کا پورا ایک لیول کے اوپر آ رہا ہے, لیکن کنٹینیوس ریپرزنٹیشن میں ریکوائرمنٹس مینجمنٹ میں کیپیبلٹیز بڑھ جائیں گی. کیپیبلٹی لیول 1 پہ ریکوائرمنٹس مینجمنٹ اور ہوگی, کیپیبلٹی لیول 2 پہ ریکوائرمنٹس مینجمنٹ کی اور پریکٹسز ہوں گی, اور کیپیبلٹی لیول 3 کے اوپر ریکوائرمنٹس مینجمنٹ کی مزید پریکٹسز ایڈ ہو رہی ہوں گی. تو ان ادر ورڈس جو ریکوائرمنٹس مینجمنٹ ہے از ڈفرنٹ سیٹ آف اور یہ منیملسٹک سیٹ آف ریکوائرمنٹس مینجمنٹ ہے ایٹ کیپیبلٹی لیول 1. پھر اس میں مزید پریکٹسز آپ کریں گے تو پھر آپ لیول 2 کی کیپیبلٹی حاصل کر لیں گے, پھر آپ لیول 3 کی کیپیبلٹی حاصل کر لیں گے اینڈ سو فورتھ. تو جو پروسیس ایریاز ہیں وہ فلی کمپلیٹلی کنٹینڈ نہیں ہوتے ایک کیپیبلٹی لیولز میں, اور میں آپ کو آج ڈسکشن میں چارٹس دکھاؤں گا جس سے یہ بات اور واضح ہو جائے گی. اسی طرح پروجیکٹ پلاننگ ہے, اسی طرح آرگنائزیشن پروسیس فوکس ہے, اسی طرح اور تمام پروسیس ایریاز ہیں. جب آپ لیول 1 پہ ہوتے ہیں یا لیول 0 پہ ہوتے ہیں, یا کیپیبلٹی لیولز کے اوپر بھی ابھی ہم تفصیل سے بات کریں گے, تو یو اسٹارٹ آف ود منیمل پریکٹسز, اور پھر ان کو آپ جیسے جیسے آپ کی کیپیبلٹی بڑھتی جائے گی ان ایریاز میں, ان پروسیس ایریاز میں, آپ کی پریکٹسز جو ہیں جن کے اوپر آپ عمل کریں گے وہ بڑھتی جائیں گی. اب میں آپ کو جنرک گولز اور جنرک پریکٹسز کے اوپر مختلف قسم کے چارٹس دکھاؤں گا, اور ان کا جو ریلیشن شپ ہے مختلف پروسیس ایریاز کے ساتھ وہ ان چارٹس میں کورڈ ہوگا. اب آپ کے سامنے جنرک گول 1 ہے which is to achieve specific goals for each process area, اور اس میں جنرک پریکٹسز ہیں اور جو ریلیٹڈ پروسیس ایریاز ہیں ان کا مینشن کیا ہوا. تو گول 1 is perform specific practices of the process area, اور ریلیٹڈ پروسیس ایریاز کے اندر آپ دیکھیں ایک فقرہ لکھا ہوا ہے کہ specific practices of one or more process areas depending on the extent of the model to be achieved. تو اس میں جو گول ہے, پہلا گول ہمارا جنرک گول یہ ہے کہ ہم جو بھی اسپیسیفک پریکٹسز ہیں ان کو ان کے پروسیس ایریاز کے حوالے سے امپلیمنٹ کریں. جنرک گول 2 از انسٹیٹیوشنلائز اے مینجڈ پروسیس. اس میں جو پریکٹسز ہیں مثال کے طور پہ GP2.1 ہے, اسٹیبلش این آرگنائزیشن پالیسی, یہ ایک پریکٹس ہے, اور اس سے جو ریلیٹڈ پروسیس ایریا ہے وہ پروجیکٹ پلاننگ کا ہے. سر آپ دیکھ رہے ہیں کہ پلان دا پروسیس بھی پروجیکٹ پلاننگ سے ریلیٹڈ ہے, اسائن رسپانسبلٹی بھی پروجیکٹ پلاننگ سے ریلیٹڈ ہے, لیکن GP2.5 از ٹرین پیپل, وہ آرگنائزیشن ٹریننگ کے ساتھ ریلیٹڈ ہے اور پروجیکٹ پلاننگ کے ساتھ بھی ریلیٹڈ ہے. یا 2.6 مینیج کنفیگریشن مینجمنٹ کے ساتھ ریلیٹڈ ہے. تو جب آپ جنرک گول 2 امپلیمنٹ کر رہے ہوں گے تو آپ ان سارے پروسیس ایریاز کو ٹچ کر رہے ہوں گے. جب آپ جنرک گول 2 کمپلیٹلی امپلیمنٹ کر لیں گے یا اس کو اچیو کر لیں گے کہنا چاہیے, تو اس میں جتنی جنرک پریکٹسز ہیں وہ ساری آپ نے امپلیمنٹ کی ہوں گی. تو ایز اے ریزلٹ آپ نے ان تمام پروسیس ایریاز کو جو اس کے ساتھ ریلیٹڈ ہیں ان سب کو کسی نہ کسی حد تک ٹچ کیا ہوگا. یہ ایک میجر ڈفرینس ہے
ود رسپیکٹ ٹو اسٹیج، کیونکہ اس میں آپ ایک پروسیس ایریا کو کمپلیٹلی امپلیمنٹ کرتے ہیں اور پھر دوسرے میچورٹی لیول کے اوپر موو کرتے ہیں. جنرک گول 3 از انسٹیٹیوشنلائز اے ڈیفائنڈ پروسیس. اس میں 2 پریکٹسز ہیں اور دونوں پریکٹسز میں ایک میں 2 پروسیس ایریاز افیکٹ ہیں یا اٹیچڈ ہیں، ریلیٹڈ ہیں، اور دوسری پریکٹس میں 3 ہیں. جو پہلی جنرک پریکٹس ہے 3.1 اسٹیبلش اے ڈیفائنڈ پروسیس، اس میں 2 کے ساتھ 2 پروسیس ایریاز ریلیٹڈ ہیں، انٹیگریٹڈ پروجیکٹ مینجمنٹ اینڈ آرگنائزیشن پروسیس ڈیفینیشن. اور کلیکٹ امپروومنٹ انفارمیشن کے ساتھ انٹیگریٹڈ پروجیکٹ مینجمنٹ، آرگنائزیشن پروسیس فوکس اور آرگنائزیشن پروسیس ڈیفینیشن ریلیٹڈ ہیں. پھر جنرک گول 4 ہے وچ از ٹو انسٹیٹیوشنلائز اے کوانٹیٹیولی مینجڈ پروسیس، اور اس میں 2 پریکٹسز ہیں اور دونوں پریکٹسز کے ساتھ 2 پروسیس ایریاز ہیں، اور یہ وہی پروسیس ایریاز ہیں جو کہ اگر آپ اسٹیج ریپرزنٹیشن میں دیکھیں تو لیول میچورٹی لیول 4 کے اوپر یہ 2 پروسیس ایریاز ہیں. دین یو ہیو جنرک گول 5 وچ از انسٹیٹیوشنلائز اینڈ آپٹیمائزنگ پروسیس. اس میں 2 پریکٹسز ہیں، انشور کنٹینیوس پروسیس امپروومنٹ اور کریکٹ روٹ کازز آف پرابلمس، اور ان کے ساتھ جو ریلیٹڈ پروسیس ایریاز ہیں وہ آرگنائزیشن، انوویشن اینڈ ڈپلائمنٹ، اور 5.2 کے ساتھ کازل انالیسس اینڈ ریزولوشن. اور یہ دونوں وہی پروسیس ایریاز ہیں جو کہ میچورٹی لیول 5 پہ جو کہ اسٹیج ریپرزنٹیشن میں ہے اس میں آپ کے ساتھ آپ کو نظر آتے ہیں یہ اٹیچڈ. جو کنٹینیوس ریپرزنٹیشن ہے اٹ ہیز دا سیم بیسک انفارمیشن ایز دا اسٹیج ریپرزنٹیشن. جب میں آپ کو یہ چارٹس دکھا رہا تھا اس وقت بھی میں بار بار بات یہ کر رہا تھا کہ یہ جو پروسیس ایریاز ہیں یہ ریلیٹ کرتے ہیں بیک ٹو دا اسٹیج ریپرزنٹیشن، جہاں پر اس میں میچورٹی لیولز ہیں، یہاں پر ہم کیپیبلٹی لیولز پہ بات کرتے ہیں. However, this information is organized اور arranged differently. اور یہی بات میں نے لیکچر کے شروع میں ڈسکشن کے شروع میں کی تھی کہ آرڈر وہی ہے، صرف اس کو اپروچ کیسے کیا گیا یا اس کو ریپرزینٹ کیسے کیا گیا وہ فرق ہے. اسٹیج ریپرزنٹیشن کی اپنی ایک ایڈوانٹیج ہے، تھنگز آر ویری کلیئرلی ڈیفائنڈ. آپ جب بات کرتے ہیں کہ جی وی آر میچورٹی لیول 2 تو ایوری ون نوز کہ جی میچورٹی لیول 2 میں ہے، انہوں نے فلاں 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 پروسیس ایریاز کو امپلیمنٹ کیا ہوگا، ان میں تمام جنرک پریکٹسز جو اٹیچڈ ہیں اور تمام اسپیسیفک پریکٹسز جو میچورٹی لیول 2 کی ہیں وہ انہوں نے امپلیمنٹ کی ہوں گی. ویری کلیئر. گول سیٹنگ کے لحاظ سے بڑا آسان ہے کہ جی ہم میچورٹی لیول 2 اچیو کرنا چاہتے ہیں، یہ ہمارا بزنس آبجیکٹو یہ ہے. آن دی ادر ہینڈ کنٹینیوس ریپرزنٹیشن پہ جو آرگنائزیشن ہے یا ارینجمنٹ ہے آف انفارمیشن وہ اس طرح ہے کہ اس میں کیپیبلٹیز کے اوپر ایمفسس ہے. آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی آئی ایم ایٹ اے لیول آف کیپیبلٹی ویئر مائی پروجیکٹ planning is at this stage. I implement these practices of project planning. I implement these practices of requirements development. I implement these practices of requirements management. I implement these practices of technical solution. I implement these practices of verification. I implement such and such practices of validation, and so on and so forth. So information zyada scattered hai. But the advantage to continuous representation is کہ آپ کو کسی آرٹیفیشل پریشر میں یا اسپیسیفکلی بزنس کی آبجیکٹو کی وجہ سے اپنی ڈیولپمنٹ یا کیپیبلٹیز کو امپروو نہیں کرنا پڑتا، بلکہ آپ کہتے ہیں کہ ہماری یہ اسیسمنٹ ہے، یہ اپریزل ہے، اس وقت ہم ان ایریاز میں ویک ہیں، ہم یہاں پر فوکس کریں گے اور آہستہ آہستہ اپنی امپروومنٹ کرتے جائیں، کنٹینیوس امپروومنٹ کرتے جائیں. جیسا کہ نام سے ظاہر ہے کہ نہ صرف یہ کہ ریپرزنٹیشن کنٹینیوس ہے بلکہ انفیکٹ اس کی جو امپروومنٹ ایکٹیویٹی ہے، اس کی جو ایفرٹ ہے اس ماڈل کو امپلیمنٹ کرنے کی
وہ بھی کنٹینیوس ہے. اگر آپ کی اپریزر یہ آ کے کہتا ہے کہ آپ کوانٹیٹیو پروجیکٹ مینجمنٹ میں بہت ویک ہیں, تو آپ اس کی بیسک پریکٹسز کو امپلیمنٹ کر سکتے ہیں. اگر وہ آپ کو کہتے ہیں کہ جی آپ کو آپ کا انڈیپینڈنٹ وی این وی کی نہیں ضرورت, آپ ان پریکٹسز کو چھوڑ سکتے. تو یہ ایک بہت ایڈوانٹیج ہے. یا اگر آپ کام ہی ایسا کرتے ہیں, ڈیولپمنٹ نہیں کرتے بلکہ کرتے ہی اب آئی وی این وی ہیں, تو آپ نے ٹیکنیکل سلوشن کو ایز سچ امپلیمنٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو آپ ان ایریاز پہ فوکس کریں کہ جو آپ کو آپ کے بزنس آبجیکٹیوس ہے کو اچیو کرنے میں ہیلپ کرتے ہیں. یہ بہت بڑی ایڈوانٹیج ہے. تو ایک تھوڑا سا جو ایک ڈفیکلٹی ہے انڈرسٹینڈنگ میں کنٹینیوس پریزنٹیشن کی, وہ یہ ہے کہ آپ یو آر ڈیلنگ ود آل دیز پروسیس ایریاز ایٹ دا سیم ٹائم. آن دی ادر ہینڈ, جب آپ کو یاد ہوگا میں نے کچھ دیر پہلے پروسیس ایریا کیٹیگریز کی بات کی تھی, اور ان پروسیس ایریا کیٹیگریز میں 4 پروسیس ایریاز کو ہم نے لیا تھا جی. پروسیس مینجمنٹ ہے, پروجیکٹ مینجمنٹ ہے, انجینئرنگ ہے, اینڈ سپورٹ ہے. ساتھ ہی میں نے کہا تھا کہ جو پروسیس مینجمنٹ کے میں جو پروسیس ایریاز ہیں وہ آرگنائزیشن لیول کے اوپر آپریٹ کرتے ہیں. جو پروجیکٹ مینجمنٹ ہے وہ پروجیکٹ سے ریلیٹڈ ہے, پلاننگ, ایگزیکیوشن, مانیٹرنگ آف پروجیکٹس. جو انجینئرنگ ہے وہ ٹیکنیکل ڈیولپمنٹ ہے, اور اس کی انٹیگریشن ہے, اس کی ویریفیکیشن اور ویلیڈیشن ہے. اور جو سپورٹ کے پروسیس ایریاز ہیں وہ ریلیٹ کرتے ہیں ڈیسیجن میکنگ پہ, وہ ریلیٹ کرتے ہیں آپ کی کوالٹی ایشورنس پہ, وہ ریلیٹ کرتے ہیں ایسی چیزوں کے اوپر جو آپ کی ٹیکنیکل ڈیولپمنٹ کو سپورٹ کرنے کے لیے نیسیسری. تو ان کیٹیگریز کو آپ بہت اچھی طرح افیکٹولی یوز کر سکتے ہیں فار ڈیفائننگ اینڈ امپلیمنٹنگ یور پروسیس امپروومنٹ objectives and goals if you're using continuous representation, and this gives a huge advantage. تو آپ جہاں پر اپنی کمزوری دیکھتے ہیں, ویکنیس دیکھتے ہیں, اپنی کیپیبلٹیز کو کم پاتے ہیں انڈسٹری سے, وہاں آپ کو کنٹینیوس ریپرزنٹیشن بہت زبردست طریقے سے ہیلپ کرتی ہے, کیونکہ آپ کو وہ فوکس کرتی ہے کہ جی آپ ان ایریاز میں کانسنٹریٹ کریں اینڈ دین یو گو اہیڈ ود دی امپروومنٹ ایفرٹ. اور اسٹیج ریپرزنٹیشن آپ کو اوور آل امپروومنٹ میں ریلیٹیولی کلیئر آبجیکٹیو کے ساتھ کہ جی اس میچورٹی کے اوپر ہم آپریٹ کرنا چاہتے ہیں, میچورٹی لیول کے اوپر ہم آپریٹ کرنا چاہتے ہیں, تو ہمیں یہ پروسیس ایریاز جو ہیں ان کے اوپر فوکس کرنا پڑے گا. تو یہ جیسا میں نے پہلے بھی کہا, اب پھر آپ کو کنوے کرنا چاہتا ہوں کہ CMMI ماڈل ایک ہے, اس کی 2 ریپرزنٹیشن ہے, اسٹیج ریپرزنٹیشن ہے, کنٹینیوس ریپرزنٹیشن ہے, اور دونوں ریپرزنٹیشنس کی ایڈوانٹیجز ہیں جو کہ آئی ہیو بین ہائی لائٹنگ تھرو آؤٹ ٹوڈیز ڈسکشن. تو جو اب کمنگ بیک ٹو آور ڈسکشن آن کنٹینیوس ریپرزنٹیشن, ایک پروسیس ایریا جو ہے مثلاً وہ اب ہم لے لیتے ہیں ریکوائرمنٹس مینجمنٹ کا, تو اس کی مختلف کیپیبلٹیز ہیں. انیشیل پریکٹسز ہوں گی جو کہ انیشیل کیپیبلٹی لیولز کے اوپر آپریٹ کر رہے ہوں گے. پھر اسی طرح جیسے جیسے آپ کی کیپیبلٹی بڑھتی جائے گی ریکوائرمنٹس مینجمنٹ کے حوالے سے, تو آپ ریکوائرمنٹس مینجمنٹ میں اپنی کیپیبلٹیز کو بڑھاتے چلے جائیں گے. اور ہو سکتا ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ آپ کی دوسرے جو ریلیٹڈ پروسیس ایریاز ہیں اس کی بھی کیپیبلٹیز بڑھتی جائیں. تو اس میں اگین ویری امپورٹنٹ ٹو انڈرسٹینڈ کہ جب آپ کیپیبلٹی لیولز کی بات کرتے ہیں تو ان کیپیبلٹی لیولز میں جو مختلف پروسیس ایریاز ہیں, یہ کیپیبلٹی لیولز ڈسٹریبیوٹیڈ ہیں امنگ آل آف دیز پروسیس ایریاز. بار بار بات کر رہا ہوں کہ کیپیبلٹی لیول, شاید میں نے کیپیبلٹی لیولز کو ڈیفائن نہیں کیا.
تو capability levels focus on maturing an organization's ability to perform, control, and improve. It is perform, control, and improve its performance in a process area. These capability levels are specific to process areas. Very important concept that you must understand. Now, this ability allows the organization to focus on specific areas to improve performance of that process area. اگر آپ کی ویکنس ویریفیکیشن میں ہے، یعنی کہ آپ کے آرگنائزیشن کی ویکنس ویریفیکیشن کے ایریا میں ہے، تو یو ہیو دی ایڈوانٹیج ٹو set aside resources and time and money, and your concentration, your efforts are then directed or can be directed to improving verification related activities and tasks. اور یہ ایڈوانٹیج آپ کو اسٹیج ریپرزنٹیشن میں نہیں ملتی، کیونکہ وہاں آپ ایک میچورٹی لیول کے اوپر بات کرتے ہیں. وہ چونکہ آج کی ہمارا فوکس نہیں ہے وہ ڈسکشن، آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو گو انٹو دس. کمنگ بیک ٹو دی کیپیبلٹیز، کیپیبلٹی لیولز آر 6 in continuous representation. Level 0 is incomplete. Level 1 is performed. Level 2 is known as managed. Level 3 is known as defined. Level 4 is called quantitatively managed, and level 5 is optimizing. Again, the names are very similar to what we had in staged representation. Level 0 کی جو capabilities ہے، یا اس کو ہم کہتے ہیں incomplete capabilities ہیں، وہ کیا ہیں؟ اس میں یہ ہوتا ہے کہ پروسیسز یا پروسیس ایریاز میں کسی پہ کچھ کام ہو رہا ہے، کسی پہ کچھ کام ہو رہا ہے. کوئی incomplete process does not implement all of the capability level 1 specific practices in that process area. کچھ آپ ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ پریکٹسز جو ہیں وہ پرفارم کر رہے ہیں، لیکن لیول 1 تک آپ نہیں پہنچے. یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ دس از دی اسٹارٹنگ فیز آف امپلیمنٹنگ CMMI ان کنٹینیوس ریپرزنٹیشن. اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ میچورٹی لیول 1 جو ہے اسٹیج ریپرزنٹیشن کا، اس کے برابر ہے. کیپیبلٹی لیول 1 جو ہے، جس کو ہم پرفارم کہتے ہیں، اس کو آپ اس طرح ڈیفائن کر سکتے ہیں کہ جتنی بھی پریکٹسز کسی اسپیسیفک پروسیس ایریا میں لیول 1 کے حوالے سے ایکسپیکٹڈ ہیں، وہ ساری کی ساری وہاں پر ڈیفائنڈ ہوتی ہیں. مثلا ہم کہہ سکتے ہیں کہ ریکوائرمنٹس مینجمنٹ جو ہے، اس کی جو پریکٹسز کیپیبلٹی لیول 1 کے لحاظ سے ڈیفائنڈ ہونی چاہیے، وہ ساری کی ساری اس آرگنائزیشن نے امپلیمنٹ کر لی ہیں. تو اس وقت ہم کہہ سکیں گے کہ سچ اینڈ سچ آرگنائزیشن از آپریٹنگ ایٹ کیپیبلٹی 1 لیول، کیپیبلٹی لیول 1 فار requirements management. It may be the case that if an organization is operating at capability level 1 for requirements management, is also operating at level 2 or level 3 or level 4 of requirements development. کیونکہ ہم نے جیسا کہ پہلے بتایا کہ کیپیبلٹی لیولز جو ہیں دے آر اسپیسیفائڈ اور ٹائڈ ٹو ایچ پروسیس ایریا. مینیجڈ پروسیس از پلانڈ، پرفارمڈ، مانیٹرڈ اینڈ کنٹرولڈ فار انڈیویجول پروجیکٹس، گروپس اور اسٹینڈ الون پروسیسز ٹو اچیو اے گیون پرپز. اس میں جو فوکس ہے وہ کاسٹ، اسکیجول اور کوالٹی ان کو مینیج کرنے کا ہوتا ہے. تو لیول 2 یا کیپیبلٹی لیول 2 میں آپ ایکٹیولی مینیج کر رہے ہوتے ہیں ہاؤ تھنگس آر ڈن ان یور آرگنائزیشن. تو اس لحاظ سے جو پروسیس ایریاز ہیں آپ کے، ان کو آپ
ایکٹیولی مینیج کر رہے ہوتے ہیں، اور کچھ نہ کچھ میٹرکس جو ہیں وہ آپ کنسسٹنٹلی کلیکٹ کرتے ہیں، اور یو آر ٹرائنگ ٹو اینڈ یو آر یوزنگ دیم ٹو امپروو یور مینجمنٹ. کیپیبلٹی لیول 3 جو کہ ڈیفائنڈ جس کا نام ہے، اس کے جو پروسیسز ہوتے ہیں وہ ٹیلرڈ ہوتے ہیں آرگنائزیشنز سیٹ آف اسٹینڈرڈ پروسیسز سے، OSSP جس کو ہم کہتے ہیں. اور جو اس میں ڈیویشنز ہیں دے آر آلسو کوڈڈ، اور ٹیلرنگ گائیڈ لائنز جو ہیں وہ بھی OSSP میں اویلیبل ہیں، اور جو ڈیویشنز ہیں ان کی ریزنز، جسٹیفیکیشنز ڈاکومنٹڈ ہوتی ہیں، اپرووڈ ہوتی ہیں. تو آج کچھ دیر پہلے ہم نے ڈسکشن کی تھی جنیرک گول 3 کی، اور اس میں کون سے اس کے ساتھ جو پروسیس ایریاز ہیں ریلیٹ کرتے ہیں وہ اس لیول کے اوپر اپلیکیبل ہوتے ہیں، اس کیپیبلٹی لیول کے اوپر اپلیکیبل ہوتے ہیں. اسی طرح کیپیبلٹی لیول 4 کوانٹیٹیولی مینیجڈ ہیں. اس کے جو پروسیسز ہیں دے آر ڈیفائنڈ پروسیسز، اور ان کی جو کنٹرولنگ میکنزم ہے، چینجز کو امپلیمنٹ کرنا اور یا پروجیکٹ مینجمنٹ کو، ٹاسکس کو کوانٹیٹیو ڈیٹا کے ساتھ اور اسٹیٹسٹیکل انالیسس کے بیسس کے اوپر پروجیکٹ مینجمنٹ ہوتی ہے. اور اگر آپ جنرک پریکٹس 4 کی بات کریں یا اس میں دیکھیں تو اس کے ساتھ جو پروسیس ایریاز ہیں وہ وہی پروسیس ایریاز ہیں جو کہ کوانٹیٹیولی مینیج کر رہے ہیں پروجیکٹ کو. تو آربیٹریلی آپ اس میں ڈیسیجن میکنگ نہیں کرتے یا پروجیکٹ مینجمنٹ نہیں کرتے. اسی طرح کیپیبلٹی لیول 5 ہے آپٹیمائزنگ. اس میں ٹیکنالوجی چینج مینجمنٹ ہے، اور جو آپ نے انجینئرنگ چینجز کرنی ہے، روٹ کاز انالیسس ہے، کازل انالیسس اینڈ امپلیمنٹ اینڈ ڈپلائمنٹ، وہ بھی آپ اپنا کیپیبلٹیز آپ کی ہیں ایٹ دی آپٹیمائزنگ لیول. اس میں یہ شرط ہے کہ آپ آپٹیمائزنگ لیول پہ آنے سے پہلے کوانٹیٹیولی مینیج کر رہے ہوں اپنے پروسیسز کو. تو نہ صرف یہ کہ آپ اسٹیٹسٹیکل انالیسس کے بیسس کے اوپر اور ڈیٹا کو کلیکٹ کرنے کے بیسس کے اوپر پروجیکٹ مینجمنٹ کریں گے، بلکہ اس لیول میں اس لیول پہ یعنی کہ کیپیبلٹی لیول 5 پہ آپ کی جو امپروومنٹ ہے یا ایکٹیویٹیز کہنا چاہیے وہ کنٹینیوس ہو جائیں گی، اور آپ کنٹینیوسلی اپنے ٹاسکس کو امپروو کر رہے ہوں گے، اور نئی چیزوں کو، نئے کانسیپٹس کو امپلیمنٹ کر رہے ہوں گے. ڈیفیکٹ پریونشن کے جو کانسیپٹس ہیں وہ یہاں پر انٹروڈیوس ہوں گے. اب میں آپ کو کنٹینیوس ریپرزنٹیشن میں جو پروسیس ایریاز وہ ان کی ایک ویژول دکھاتا ہوں. کنٹینیوس ریپرزنٹیشن میں جو پروسیس ایریاز ہیں ان کو اس طرح ڈسپیکٹ کیا جاتا ہے کہ ایک اسپیسیفک کیپیبلٹیز جو ہیں وہ ویری کرتے ہیں فار اے سنگل پروسیس ایریا، فار اے سیٹ آف پروسیس ایریاز. ایٹ اینی گیون ٹائم an organization may have achieved a much higher capability in one process area and relative to that much lower capability in another process area. یہ جو capability ہے یہ ڈپیکٹ کرتی ہے کہ how well you are performing in a specific process area. اور یہ آپ ڈائمینشن دیکھ رہے ہیں ابھی اپنے سامنے. اور جو دوسری ڈائمینشن ہے وہ یہ ڈپیکٹ کرتی ہے کہ آپ کی پروسیس ڈائمینشن کو ڈپیکٹ کرتی ہے کہ واٹ یو ڈو. تو اگر آپ ایک بار کو فار ایگزامپل ریکوائرمنٹس مینجمنٹ سمجھ لیں، اور دوسری بار کو ویریفیکیشن سمجھ لیں، اور تیسری بار کو آپ لیٹس سے کہ ٹیکنیکل سولوشن سمجھ لیں، تو آپ کی جو کیپیبلٹی ڈائمینشن ہے، ہاؤ ویل یو آر ڈوئنگ، از ڈفرنٹ فار آل 3 آف دی پروسیس ایریاز دیٹ یو آر سینگ ان کلر کوڈنگ ایٹ دس ٹائم. اب میں آپ کو ایک اور چارٹ دکھاتا ہوں جو کہ پروسیس ڈائمینشن کو کیپچر کرتی ہے. اور پروسیس ڈائمینشن کو میں اس لیے سپریٹلی آپ کو دکھا رہا ہوں تاکہ تھوڑا سا انڈرسٹینڈنگ بہتر ہو جائے. 2 ڈائمینشنس کو الگ الگ
اس وقت لے رہے ہیں. اس سے سملر چارٹ آپ دیکھ چکے ہیں. اس چارٹ میں ایز سچ کوئی بار چارٹ نہیں ہے, صرف یہ دکھایا گیا کہ جو آپ کے پروسیس ایریاز ہیں دے ڈاکومنٹڈ along دی ایکسس, اور اس میں کیپیبلٹیز کا کوئی ذکر نہیں ہے. انڈیپینڈنٹلی پروسیس ایریا 1 2 3 آل دا وے اپ ٹو n پروسیس ایریاز اس میں مینشن کیے گئے ہیں. دس the values on this axis describe what processes you perform. تو آپ 1 2 3 ہو سکتا ہے 5 پروسیس ایریا سلیکٹ کر لیں, 10 کر لیں. تو ڈپینڈنگ آن یور آبجیکٹیوس آپ ان کو سلیکشن کر سکتے ہیں. اب ایک اور چارٹ آپ کو میں دکھاتا ہوں جو کہ کیپیبلٹی ڈائمینشن سے ریلیٹڈ ہے. دس چارٹ از بیسکلی شوئنگ, ایک تو کیپیبلٹی کی آپ کو وائی ایکسس کے اوپر دکھا رہا ہے, دوسرا یہ دکھا رہا ہے کہ بالکل اسٹارٹ پہ یو آر ناٹ پرفارمنگ اینی پروسیس. ٹھیک ہے, اس کے کمپیریزن میں آپ کو تھوڑی دیر میں ایک اور چارٹ دکھاؤں گا ان وچ سرٹن پروسیس ایریاز آر سلیکٹڈ فار امپلیمنٹیشن, اور اس میں کیپیبلٹیز اچیو کی ہوئی ہوں گی. تو آپ اس چارٹ کو ذہن میں رکھیں. اور اب میں آپ کو کیپیبلٹی ڈائمینشن کی دوسرے چارٹ کی طرف لے کے جاتا ہوں. And this chart shows you that a process has been performed well and it is continuously improved. In other words, آپ maximum level کے اوپر پہنچ گئے ہیں. اب آپ ان دو ایروز کو نوٹ کریں کہ you are at not performing anything and you are performing at the best possible thing. اور اس میں آپ جس پروسیس ایریا کو چاہیں اس کے اگینسٹ اس کو پلاٹ کیا جا سکتا ہے. تو دس کیپچرز دا ریلیشن شپ بٹوین کیپیبلٹیز آف انڈیویژل پروسیس ایریاز. ایک بہت انٹرسٹنگ ویژول آپ کو اب دکھاتا ہوں جو کہ کیپیبلٹی لیولس کی کیومولیٹیو افیکٹ کو شو کرتا ہے. کیپیبلٹی لیولس جو ہیں وہ کیومولیٹیو ہوتے ہیں, جیسا کہ آپ ابھی چارٹ پہ دیکھ رہے ہیں کہ آپ مختلف کیپیبلٹیز کے اوپر جب آپ آپریٹ کرتے ہیں تو یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ جمپ اوور کریں فرام کیپیبلٹی لیول 2 ٹو کیپیبلٹی لیول 5. نو, اٹس ناٹ پاسبل. آپ کو وہ اسٹیپ بائی اسٹیپ یا سیکوینشلی یا انکریزنگ آرڈر آف کمپلیکسٹی میں جو پریکٹسز ہیں ان کو امپلیمنٹ کر کے تب آپ اوپر جا سکتے ہیں. دس آلسو شوز دی کنٹینیوس ایسپیکٹ آف CMMI. سلائڈ انسرشن. اب آپ ایک اور چارٹ دیکھ رہے ہیں جو کہ کیپیبلٹی لیولس کے ایک پروسیس ایریا کے مختلف کیپیبلٹی لیولس کو دکھا رہا ہے. اس سے سملر گرافک آپ ایک پہلے بھی دیکھ چکے ہیں, لیکن دس سلیکٹس ون پروسیس ایریا جس میں آپ کو 2 پوائنٹس کے اوپر ایرو پوائنٹ کر رہا ہے کہ جو ہائر پوائنٹ ریپرزینٹس اے ہائر لیول آف کیپیبلٹی دین دی ایرو وچ پوائنٹس ٹو دا لوور لیول آف کیپیبلٹی. تو اس سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک پروسیس جو ہے اس کی جو امپلیمنٹیشن ہے, پروسیس ایریا کی جو امپلیمنٹیشن ہے وہ کنٹینیوسلی ہوتی ہے, اور اس میں آپ اسکپ نہیں کر سکتے پریکٹسز وغیرہ کو. تو اس کے ساتھ ہماری جو ڈسکشن ہے آن CMMI continuous presentation that comes to an end. This was obviously a very high-level introduction of a very important way on how the CMMI is organized. You are encouraged to and highly recommended that you go and study your literature. There are plenty of reading material available on CMMI in general and specifically on continuous representation. So today's topic comes to an end, and I take leave of you. Thank you very much.